کے بعد یاد آیا. ایک بات بڑی اچھی ہے اہل تصوف کی ہے, کبھی کبھی ایسی باتیں سننی چاہیے. اللہ پاک کو جب بندہ روتا ہے, عاجزی کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, سمجھے؟ حالانکہ نہیں تو جلدی یاد آنا چاہیے. 300 سال روتے رہے, 300 سال, اور 300 سال کے بعد یاد آیا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا, میرے بدن میں روح پڑی, سب سے پہلی نظر میں نے اٹھا کر اوپر دیکھا تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. آدم علیہ السلام کو یاد آ گیا. دھرتی پر آنے کے 300 سال بعد اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. تو یہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اوپر نگاہ اٹھائی دیکھا تو نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا تھا, 7 لاکھ بھاشائیں جانتے تھے, کائنات میں ساری چیزوں کے نام اور ان کے فائدے جانتے تھے. ایسا علم اللہ پاک نے آپ کو 1 سیکنڈ میں عطا کر دیا آدم علیہ السلام. تو سمجھ تو گئے کہ اوپر اللہ کا نام لا الہ الا اللہ, اور الا اللہ کے بعد فوراً محمد الرسول اللہ, فوراً محمد نام. تو کوئی تو ہے, کوئی خاص ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے, کوئی تو خاص ہے. یہ یاد آیا دھرتی پر آنے کے 300 سال بعد کہ میں نے جو دیکھا تھا نا, اللہ نے اپنے نام کے ساتھ دوسرا نام لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مولا جس کا نام عرش پر تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا اس کے وسیلے سے میری لغزش معاف فرما. اللہ نے پوچھا اے میرے آدم, اے میرے نبی, یہ تو بتا یہ تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد میرا کوئی خاص بندہ ہے, محمد میرا کوئی خاص ہے, یہ تجھے کہاں سے پتا چلا؟ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جب تو نے میرے بدن میں روح پھونکی, نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا تو عرش پر تیرے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام بھی لکھا ہوا میں نے دیکھا. اللہ پاک نے آپ کے لغزش کو معاف فرمایا. بس یہ کلمے کی حقیقت ہے, لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد سیدھا محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں, محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے, محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں. یہ ہمارا کلمہ ہے, اور یہ کلمہ خالی پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. خالی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے مسلمان نہیں مانا جائے. ایسے تو غیر قوم والے کتنے پڑھتے ہیں. میں جب سوراشٹر میں پہلی بار گیا تو ایک میرے روم کے پاس ہی ایک درگاہ تھی, اتاری صاحب, غیر مسلم وہاں کا مجاور تھا, راجہ شاہی سے نواب کا مزار تھا. صبح کو روز جلدی آ جاتا تھا, اور اتنا جلدی آتا کہ نماز فجر کی اذان سے پہلے وہ مجھے اٹھاتا تھا, اتنا جلدی آتا تھا. اور کم از کم 1 گھنٹہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تسبیح پڑھ کر وہ درگاہ میں پڑھتا تھا اور چکر لگاتا تھا, طواف کرتا تھا. تو آپ کہو گے تو مسلمان کیسے بنے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بندے خالی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں بنے گا, زبان سے بول اور دل سے اقرار کر, دل سے تصدیق کر, دل بھی مانے, زبان بھی کہے, دل بھی مانے. اگر صرف زبان سے کہا اور دل سے نہیں مانا مسلمان نہیں ہے. اگر دل سے مانتا ہے, زبان سے اقرار نہیں کیا, اللہ کے نزدیک مسلمان ہوگا, لیکن دنیا والوں کے سامنے وہ مسلمان نہیں. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے بھی پڑھے اور دل سے اس کی سچائی کا یقین کرے کہ اللہ ایک ہے,
یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کوئی خدا نہیں ہو سکتی. ہم کو فائدہ تو دے سکتی ہیں لیکن خدا نہیں بن سکتی. اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول. یہ اس کلمے کی حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ. اب آگے ہے محمد الرسول اللہ، 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 28. ترجمہ کیا لکھا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. آج بھی دیکھ لینا گجراتی میں، اردو میں، کسی بھی کتاب میں ترجمہ دیکھ لینا. محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، ہیں. سمجھ گئے؟ کل بھی تھے، اپنے زمانے میں بھی تھے، اب تک ہیں اور قیامت تک ہیں. حیات النبی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. قسم کھائی 2 مرتبہ. اچھا قسم آدمی کب کھاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھائے گا تو کفارہ دینا پڑے گا. قسم کب کھائے گا؟ جب پورا یقین ہو ہاں ہاں اللہ کی قسم، رب تیری قسم ہے، تیرے محبوب کو تو نے زندہ بنایا، زندہ جاویدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آگے اور نقطہ سنایا، جب مصطفیٰ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو زندہ تھے، جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو زندہ تھے. آقا آپ مزار میں چلے گئے، ہماری آنکھوں سے چھپ گئے. امام اہل سنت پکار کر کہتے ہیں اللہ کی قسم مزار میں جانے کے بعد بھی، ہماری آنکھوں سے چھپنے کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہے. اللہ نے ان کو حیات النبی بنایا. تو محمد الرسول اللہ. اب باتیں بتانے کی تو بہت ہیں، بس مختصر میں 2-3 باتیں. خالی محمد کا نام جو ہے نا، نام، اس کی برکتیں، اس کی برکتیں. خالی نام کی بات کر رہا ہوں. کام، عظمیت، عظمت، کمالات اپنی جگہ پر، آگے بہن ہوگا. لیکن مصطفیٰ کے نام، سبحان اللہ. سندھی میں ایک نعت ہے، مٹھو نالو محمد جو پڑھن سا دل ٹھری تھی پے. سچ بات یہ ہے اگر حضور سے عشق ہے اور آقا سے محبت ہے تو سرکار کا نام سن کر دل کو سکون مل جاتا ہے. اگر حضور کا نام سن کر جلن ہو، ارے حضور کی کیا بات کریں، حضور کی کیا بات کریں. حضور کے غلام شیخ آفندی تھے، آج کل جو ترکی کے راشٹرپتی ہیں اس کے پیر صاحب، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. چہرہ دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. شیخ آفندی رحمت اللہ علیہ، ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ان کو کسی نے پوچھا مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ہائے ہائے، وہ کہنے لگے ارے ان کی کیا بات کریں، ہندوستان سے کوئی آدمی اگر ترکی میں آتا ہے ہم اس کے سامنے امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے. تو اعلیٰ حضرت کا نام ایمان کی پہچان بن گیا ہے. ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے عاشق ہیں. عاشق ہو تو ایسا کہ ان آقا کا نام ان کی پہچان بن جائے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک. بعض روایتوں میں آتا ہے کما قال، قیامت کے دن اہل محشر میں اللہ تعالی اعلان فرمائے گا یا محمد. اللہ بلائے گا اپنے محبوب کو. اب لوگ ظاہر بات ہے کہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. تو جس کا نام محمد ہوگا دھرتی پر وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، شاید ہم کو رب بلا رہا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟
دنیا میں جس کا نام محمد ہوگا نا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. شاید اللہ ہم کو آواز دے رہا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ پاک کو اپنے محبوب کے نام کا ایسا پاس ہے. ان کو پوچھا جائے گا کہ تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ کہیں گے مولا تو نے محمد کہہ کر پکارا، ہمارا نام محمد ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، قیامت کے دن میں خود اس کی اور اس کے بیٹے کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. سارے صرف نام کی برکت تو دیکھو کہ جس کا نام محمد ہو قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ میں جنت میں لے جاؤں گا. یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکتیں. شاید میں نے کبھی بتایا تھا، ایک بادشاہ ہوا ہے محمود غزنوی، بڑا عاشق رسول تھا. آج کل کی سیاست میں اس کو بڑا بدنام کیا جا رہا ہے. سچ یہ ہے کہ بڑا عاشق رسول تھا. غریب باپ کا بیٹا، عشق رسول نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو محمود غزنوی، میں نے بچپن میں جب اس کی داستان سنی، اس کے حالات سنے، شاید 1973 کے جلسے میں محمود غزنوی کے بارے میں نے تقریر کی تھی. پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا، لونی شریف کے جلسے میں فارسی میں تقریر کی تھی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک بادشاہ اور اتنا بڑا مشہور ہو گیا. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بادشاہ کو اپنا مرید بنایا، اتنی زیادہ نعمتوں سے مالا مال فرمایا. بات کیا ہے محمود میں؟ کیا ہے محمود کی زندگی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا. محمود کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز. اس کا غلام بڑا وفادار تھا، اور ایسا وفادار کہ وفا کے قصے دنیا میں مشہور ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، 2 منٹ لگیں گے. بادشاہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، آج بھی کہ منسٹر لوگ، راجا مہاراجا یا اور بھی سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں، یہ جب کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانا مشین سے چیک ہوتا ہے. اس میں پوائزن تو نہیں ہے نا، اس میں کوئی نقصان ڈالنے والی چیز تو نہیں ہے نا. پانی بھی ان کا اسپیشل ہوتا ہے، سبزی بھی اسپیشل ہوتی ہے، ان کا تیل بھی اسپیشل ہوتا ہے، ساری چیز اسپیشل ہوتی ہے. تو پہلے زمانے میں بادشاہ کھانا کھاتے تھے تو کھانے سے پہلے جو خادم ہوتا تھا وہ پہلے کھاتا تھا، چیک کرتا تھا کہ بھئی اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے نا. جب وہ کھا لیتا اس کے بعد بادشاہ کو کھلایا جاتا. میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو ہارون رشید کے پاس ایک پھل لایا گیا، پھل، فروٹ. ایاز کو کہا کہ بیٹے پھل تو نے کھایا، منہ بھی نہیں بگاڑا، بولا بھی نہیں، اور مجھے بھی دیا، میں نے کھایا، میرا منہ موڈ خراب ہو گیا، کیا تجھے کڑوا نہیں لگا؟ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت، کڑوا لگا تھا، یقیناً کڑوا لگا تھا، لیکن میرے دل نے، میرے آتما اور میرے ضمیر نے کہا آپ نے ہاتھ سے کاٹ کر مجھے دیا. میرے ضمیر نے کہا کہ بھئی اس ہاتھ سے یہ پھل مجھے ملا ہے جس سے روز اچھی اچھی نعمتیں ملتی ہیں، اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں. آج پہلی بار ایک خراب چیز آ گئی ہے، ایک کڑوا پھل آ گیا ہے. کڑوا لگا پھر بھی میں نے کھا لیا. میں نے پھل کو نہیں دیکھا، دینے والے ہاتھ کو دیکھا. ایسے اس کے بعد علماء نے اس پر نصیحت لکھی ہے کہ بندے، اللہ تعالیٰ تجھے ہر روز ہزاروں نعمتیں دیتا ہے، کبھی اگر تکلیف آ جائے تو ناراض نہ ہونا. ایک مرتبہ تکلیف آئے، لاکھوں مرتبہ تجھے راحتیں اور تجھے نعمتیں وہی پروردگار عطا فرماتا ہے. تو یہ ایاز کی وفاداری کا واقعہ دنیا میں ضرب و مثل. ایک مرتبہ
محمود غزنوی باتھ روم میں جا رہے تھے غسل کرنے کے، ایاز نہیں تھا، اور محمود باتھ روم میں گئے اور ٹوال ساتھ لینا بھول گئے، بدن پوچھنے کے لیے ٹوال۔ اب اس نے آواز دیا محمود کے بیٹے کو، یبن ایاز، اے ایاز کے بیٹے۔ کیا کہا؟ اے ایاز کے بیٹے۔ اتنی دیر میں ایاز خود بھی آ گیا، اس نے سنا کہ بھئی محمود غزنوی آواز دے رہے ہیں میرے بیٹے کو، 2 مرتبہ کہا اے ایاز کے بیٹے۔ ایاز کا بیٹا، اس کا نام محمد تھا، اور جلدی جلدی دوڑتا دوڑتا گیا، بادشاہ کو پوچھا کیا بات ہے سرکار، کیا میرے لیے ٹوال لا کے دو۔ اس نے ٹوال لا کے دیا باتھ روم کو۔ اس کے بعد بادشاہ نے غسل کیا اور باہر نکلے۔ جیسے ہی بادشاہ باہر نکلا تو محمود غزنوی دوڑ کر گیا، ہاتھ جوڑے، قدم پہ ہاتھ رکھے، بادشاہ سلامت، کیا بات ہے، آپ میرے بیٹے سے ناراض ہیں؟ محمود نے کہا کہ نہیں ایاز، میں تمہارے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں۔ تو آپ نہیں ہیں، میں آپ کی عادت سے واقف ہوں، آپ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے، اس کے باپ کا نام لے کر بلاتے ہیں۔ آج آپ نے میرے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے بیٹے سے ناراض ہیں، آپ میرے ولی نعمت ہیں، مجھے ایسا بیٹا نہ چاہیے جس سے آپ ناراض ہوں، یہ تلوار لیجیے اور میرے بیٹے کی گردن اڑا دیجیے۔ بادشاہ بار بار کہتا رہا کہ میں تیرے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں، تو آپ نے میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ محمود نے کہا دری راز است، اس میں ایک راز کا بتانا ہوگا، راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے میری عمر 60 سال سے زیادہ ہے، 60 سال سے آج تک میں نے کبھی میرے آقا کا نام بغیر وضو نہیں لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر کسی مسلمان کا نام محمد ہو تو بغیر وضو اس کا بھی نام نہیں لیتا ہوں۔ اے مامدیہ کہنے والوں، اے حضور کا نام بگاڑنے والوں، کیا سبق دیتا ہے بادشاہ کہ میں نے کبھی کسی انسان کا نام بھی محمد ہو، عام آدمی کا، وہ بھی بغیر وضو نہیں لیتا ہوں، اور جب میں نے تمہارے بیٹے کو بلایا تو میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا، محمد نام نہیں لیا۔ ذرا سوچئے، جو حضور کا نام بغیر وضو نہ لیتا ہو وہ کسی سنت رسول کو چھوڑتا ہوگا؟ وہ آقا کی نماز کو چھوڑتا ہوگا؟ وہ حضور کی سنت داڑھی کو چھوڑتا ہوگا؟ وہ حضور کی سنت مسواک کو چھوڑتا ہوگا؟ وہ آقا کی اور سنتوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوگا جو آقا کا نام بغیر وضو لینے کو تیار نہ ہو؟ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا عشق ہے، جنہوں نے دنیا کو تعلیم دی ہے کہ مسلمان لاکھ گناہ گار ہو سکتا ہے، لاکھ گناہ کر سکتا ہے، لیکن حضور سے جو مسلمان کو محبت ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کروں۔ پنجاب میں ایک بزرگ تھے، شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ، بہت اچھی بات ہے، سنو مزہ آئے گا، عاشقوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ، اور ان کا اپنا مشہور نام ہے پٹھان پیر پٹھان۔ پاکستان میں، پنجاب میں ان کو بہت مانتے ہیں، سلسلہ قادریہ کے بڑے نامور بزرگ ہو گئے پیر پٹھان حضرت شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ۔ اللہ پاک نے ایک طرف معرفت اور ولایت میں سے مالا مال فرمایا تھا، دوسری طرف کھیتی باڑی، کاروبار، دھندے وغیرہ میں اللہ پاک نے ان کو خوشحال رکھا تھا۔ باغ بغیچے، زور زبردست کھیتی باڑی تھی، ہمیشہ خود عبادت میں مشغول رہ جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے واڑی میں ایک نوکر کو رکھا تھا، نوکر رات کو رکھوالی کے لیے، واڑی پہ رہے، وہ دھیان رکھے۔
شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کا جو نوکر تھا وہ واڑی پہ رہتا تھا، لیکن باغ میں، باغیچے میں، کھیتی میں نقصان دے کر آپ سمجھ گئے ہمارا جو واڑی کا جو نوکر ہے نا، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ شاید پیسے لے کر جانوروں کو چرنے کے لیے لوگوں کو آنے دیتا ہے۔ یہ حضرت کو شنکا پڑ گئی۔ ایک دن اس کو کہا کہ تو گھر پہ بیٹھ، آج کی رات میں جاؤں گا۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں سب، آج کی رات میں جاؤں گا۔ تو بابا آپ اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرو، آپ واڑی پہ جا کے کیا کرو گے؟ ٹھنڈی لگتی ہے، ہوا لگتی ہے، کبھی کبھی بارش آ جاتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، آپ کیا کر، نہیں کہ آج تو میں جاؤں گا۔ حضرت شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ واڑی پہ آ گئے رات، اس کو بولا کہ تو مت آنا۔ بیچ باغیچے میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھنے شروع کر دی۔ اب رات کا آدھی رات ہوئی تو گائے بھینس بکری چرانے والے آ گئے، وہ پیسے لے کے سب کو چرانے کی اجازت دیتا تھا، وہ آ گیا، اس میں واڑی کا دروازہ کھولا اور گائے بھینس جو جانور تھے اندر ڈال دیے۔ حضرت وہ اس کو تو معلوم تھا کہ میرا تو جو آدمی ہے وہ میرا تو دوست ہے، مجھ سے پیسے لے لیتا ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ دروازہ کھولا اور واڑی میں سب جانور آنے دیے۔ حضرت شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرا، خیال آیا کہ بس آ گئے۔ آواز دی کون ہے؟ پنجابی بھاشا میں بولے کون ہے؟ اس نے جواب دیا، جو چوری سے جانور چرانے کے لیے لے آتا تھا، اس نے کہا میں محمد ہوں۔ آواز نہیں پہچانا، وہ سمجھے کہ واڑی کا جو نوکر ہے وہی پوچھتا ہے کہ کون ہے، بتا دیا کہ میں ہوں، تجھے جو پیسے دیتا ہوں، جانور چراتا ہوں، وہی ہوں، میں محمد ہوں۔ آئے عاشق کا حال دیکھو، شیخ سلیمان توسوی نبی کے ایسے عاشق، ایسے شیدائی، جب چوری کرنے والے نے سنا کہ میں محمد ہوں، اس کو بلایا کر، ارے بھائی تیرا نام محمد ہے، کہ میری ساری واڑی تیری ہے، جتنا چاہے جانور چرا لے، کچھ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ تیرا نام وہ ہے جو میرے مدینے والے آقا کا نام ہے۔ ایسے عاشق مسلمانوں، اس کی ایک جھلک ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ مختصر ذکر پاک اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں نے سنا دیا۔ انشاءاللہ آگے کی منزل کل سے شروع ہوگی۔ آپ ٹائم سر تشریف لائیں، 10:30 بجے بیان شروع ہو جائے گا، 10:30 سے 11:30 1 گھنٹہ پروگرام میں، کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ کیسے اکیلے میں چالو کر دوں؟ تو آپ ٹائم کی پابندی کے ساتھ آئیں انشاءاللہ۔ میں بھی دیکھو نا 10 بجے تو نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، اور سارے ضروریات سے فارغ ہو کر 10:30 بجے میں بھی آ جاؤں گا، آپ بھی آ جائیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.